کبھی اعلانیہ تو کبھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، فیصل آبادیوں پر طویل بجلی بندش کا عذاب مسلط۔ شہروں میں 8 سے 10، دیہات میں 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ مہانہ میں بھی بجلی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گھروں میں شہری خوار، کاروباری مراکز پر تاجر بلبلا اٹھے۔ بند بجلی سے مشینری کیسے چلے، کاروبار چلانا مشکل قرار دے دیا گیا۔ تانیہ والا میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ جاری، خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا۔ کونسل آف پاور لوم آنر ایسوسی ایشن کا کل سے احتجاج کا اعلان۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر، فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کا شمولیت کا عندیہ۔ تاجر برادری مل کر مہنگی بجلی اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ نون لیگ کے ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پر تنقید، بولے حکومت کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ فیصل آباد کاٹن کلوتھ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی۔ پاور لومز آنر ایسوسی ایشن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اوور بلنگ کے خلاف احتجاج میں شامل ہونے کا فیصلہ، چیئرمین پاور لوم آنر وحید خالق رامے نے احتجاج کا اعلان کیا۔ بجلی کی ٹرپنگ مشینیں خراب کرنے لگیں، امپورٹ پر پابندی سے مشینوں پر زرے منگوانا ممکن نہیں رہا۔ صنعتکار دور امتحان میں ایکسپورٹ بڑھانا، دور کاروبار جاری رکھنا بھی مشکل بن گیا۔ صنعتکار نانا حکومت سے تاجر دوست پالیسیاں بنانے کی اپیل۔ کمر توڑ مہنگائی نے غریب سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی۔ فیصل آباد میں فی کلو آٹے کی قیمت 100 روپے تک جا پہنچی۔ غریب کے لیے سستا آٹا خواب بن گیا۔ چکی مالکان نے سرکاری نرخ پر گندم نہ ملنے کا جواز پیش کر دیا۔ آٹا مزید مہنگا کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ غریب کے لیے آٹا خریدنے کے بعد روٹی پکانا بھی مشکل۔ سوئی گیس غائب تو LPG 300 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف عام شہری خوار تو رکشہ ڈرائیور بھی پریشان۔ مہنگے فیول پر کم ریٹ سواری کیسے بٹھائیں، ڈرائیورز کی دہائی۔ نیشنل لیبر فیڈریشن کا ہنگامی اجلاس 15 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جھنگ میں سیلابی صورتحال کے باعث 2000 ایکڑ سے زائد اراضی پر سبزیاں تباہ۔ طلب و رسم میں بڑا فرق سامنے آ گیا۔ مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتیں ہوش اڑانے لگیں۔ آڑھتیوں نے بھی مہنگی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیے، منہ مانگے دام لگا دیے۔ فیصل آباد کی سبزی منڈی میں سبزیاں مہنگی مگر کسان فائدے سے محروم نکلا۔ کسان اپنی چیز اپنی مرضی کی قیمت پر بیچنے سے قاصر۔ آڑھتی کسان کو منمانے نرخ دے کر مہنگی سبزی بیچ رہے ہیں۔ شہریوں کی حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ سیلاب کے پیش نظر ٹرینیں بند، کلیوں کا روزگار بھی چھن گیا۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 150 سے زائد کلی بے روزگار ہو گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث ٹوبہ ریلوے اسٹیشن بھی ویران، شہری بسوں کے اضافی کرائے بھگتنے پر مجبور ہو گئے۔ محکمہ کسٹمز کی بیرون ملک سے کرائے پر امپورٹرز کا سامان لے کر آنے والی کمپنیوں کے لیے قوانین میں مزید سختی۔ مال کی چوری، جعلسازی یا ہیر پھیر پر متعلقہ کمپنی کا لائسنس تا حیات منسوخ ہوگا۔ تاجروں کی شکایات پر ایکشن لیا گیا۔ چنیوٹ رجوع روڈ سے ملحقہ آبادیوں کے مکین صاف پانی سے محروم، واٹر فلٹریشن پلانٹ نہ لگایا جا سکا۔ منتخب نمائندے نہ ہی ضلع افسران نے دھیان دیا، اہل علاقہ صاف پانی کے لیے شہر کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فیصل آباد GOR3 کے لیے 3 کروڑ روپے کے فنڈز جاری، محکمہ C&W نے تعمیراتی کام محکمہ بلڈنگز کے سپرد کر دیا۔ GOR3 واپرا سٹی کے سامنے 300 کنال اراضی پر تعمیر ہوگا، مجموعی طور پر 44 کروڑ 21 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ کمالیہ چیچاوتی روڈ پر دوران ڈکیتی تاجر کے قتل پر شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری، مرکزی انجمن تاجران کے صدر رانا شفیق بلّہ کی کال پر دکانیں بند کی گئیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کرنے، کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔
ملت چوک فیصل آباد میں ٹریفک پول سے الیکٹرک کیبل چوری ہو گئی. سرگودا روڈ میں وارڈن تنویر کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا. پولیس نے چوروں کی تلاش شروع کر دی. فیصل آباد میں ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 6 گینگ گرفتار ہو گئے. منشیات سپلائی سے 64.5 کلو چرس برآمد. 4 اسی گینگ سے 10 گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئیں. پیپلز کالونی پولیس نے 3 ڈاکو پکڑ لیے. کھڑیاوالا پولیس نے 2 گینگ پکڑ کر 15 لاکھ برآمد کیے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل کی پریس کانفرنس. زیادتی کیسز میں زیرو ٹالرنس کا عندیہ دے دیا. پیٹرولنگ پولیس میں اہلکاروں کی ترقیوں کا سلسلہ چل پڑا. 4 ماہ بعد مزید اہلکاروں کو ترقی دی جائے گی. محکمانہ پروموشن کمیٹیوں کی میٹنگ رواں ماہ ہوگی. ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز نے ہیڈ کانسٹیبلز اور اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی تفصیلات طلب کر لی. اگست میں ریلوے بکنگ کرانے والے مسافروں کو ریفنڈ جاری کرنے کی امید. ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے اسٹیشن کو رقم منتقل کر دی. مسافروں کو ٹکٹ ریفنڈ کرانے کے لیے 15 ستمبر تک کا وقت دیا گیا. فیصل آباد میں مہنگائی کی حالیہ لہر سے مشکلات کا سامنا کرنے والے تاجروں کو پی ایچ اے کی جانب سے بورڈ آفس کی ادائیگی کا نوٹس جاری. سابق ڈپٹی میئر امین بٹ پنجاب حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی بہت مشکل میں ہے. دوسری جانب ٹیکس لینے والوں محکموں کے خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم میں کار شوروم ایسوسی ایشن کا اجلاس. تاجروں نے حکومت کو ڈالر قابو کرنے اور اسٹیٹ بینک کو مداخلت کرنے کی اپیل کر دی. کہتے ہیں بے لگام مہنگائی کے باعث گاڑیوں کے بزنس میں سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں. الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے نیشنل گروپ کی حمایت کر دی. گروپ لیڈر سکندر اعظم نے نیشنل گروپ کو بزنس کمیونٹی کا حقیقی نمائندہ قرار دیا. وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب مختوم سید طارق محمود الحسن شاہ کی کمالیہ میں آبائی گھر خانقاہ معصومیہ آمد ہوئی. سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سرکاری افسران اور وکلا کمیونٹی سے ملاقاتیں کی گئی. علاقائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 74ویں برسی. نظریہ پاکستان فورم کی طرف سے فیصل آباد میں صدر فورم میاں عبدالوحید کی رہائشگاہ پر دعائیہ تقریب. شرکاء نے بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. حکومت پنجاب صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں. ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع کونسل میں ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کی زیر صدارت سیمینار کا انعقاد کیا گیا. صارف ایکٹ 2005 کے تحت ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کونسل کا آغاز کر دیا گیا. مسلم لیگ نون جھنگ کی قائد اعظم اور نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی برسی پر تقریب. ضلعی عہدیداروں اور کارکنوں کی شرکت. مرحومین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی. پی ایچ اے فیصل آباد کی انتظامیہ کو 1,50,000 درخت لگانے کا ہدف مل گیا. ستمبر میں 50,000 درخت لگائے جائیں گے. پہلے 11 دنوں میں 14,000 پودے لگانے کا ٹارگٹ مل گیا. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر غضنفر عباس کا سوشل ویلفیئر آفس فیصل آباد کا دورہ. سیلاب متاثرین کی امداد کا جائزہ لیا گیا. سوشل ویلفیئر کے فنڈز اور دیگر مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. صوبائی وزیر چودھری لطیف نظر گجر کی میٹنگ میں شرکت. پاکستان سنی تحریک کا فلاحی شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن عوام کی خدمت کے لیے کوشاں. فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نورپور میں لنگر کیمپ لگایا گیا جس میں کم آمدن والے اور مستحقین افراد کو کھانا کھلایا گیا. لنگر کیمپ کی صدارت ڈویژنل صدر سنی تحریک پروفیسر آصف رضا قادری نے کی. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سپیریئر کالج جھنگ بھی امدادی کیمپ لگا لیا گیا. طلباء و طالبات نے راشن اور دیگر سامان اکٹھا کیا. فوجی کیمپ میں جمع کروایا گیا.
منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شورکوٹ کینٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے کیمپ، مخیر حضرات کے تعاون سے رقم، راشن، کپڑے اور دیگر سامان اکٹھا کیا گیا، متاثرین کی امداد جاری رکھنے کا عزم بھی کیا گیا۔ کمالیہ میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، ڈی ایس پی احسان اللہ نیازی سمیت دیگر کی شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ نے جلوس کے راستوں کا دورہ بھی کیا۔ اور سمندری میں تیز بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ابر رحمت نے موسم خوشگوار بنا دیا، رات گئے تک بوندا باندی جاری رہنے کا امکان۔